السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عورت اپنے شوہر کو دھوکہ کب دیتی ہے؟ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے قریبی دوست بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس علم کا بہت بڑا خزانہ موجود تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت سے واقعات ہیں جو ہماری زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے زندگی گزاری تھی، حضرت علی سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ حضرت علی کی زندگی میں بہت سے واقعات ہیں جن پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حوالے سے ایک واقعہ ملاحظہ فرمائے جس پر اگر عمل کیا جائے تو ہر گھر جنت بن سکتا ہے۔ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کی بدولت گھر جنت کی مانند ہو جاتا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت علی، آنے والے وقت میں گھر کی بے سکونی اور بربادی اور انسان کی پریشانی کا سب سے بڑا سبب کیا ہوگا؟ یہ سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو کہا، آنے والے وقت میں گھر کی بے سکونی، بربادی اور پریشانی کا سبب عورت کی بغاوت ہوگی۔ ناظرین، یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ اس شخص نے حضرت علی سے یہ سوال اس لیے کیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ان کے پاس علم کا خزانہ موجود ہے اور وہ جیسا جواب دیں گے اس سے ان چیزوں پر قابو پایا جا سکتا ہے، گھر کی بے سکونی، بربادی اور پریشانی کے سبب کو روکا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عورت کی بغاوت کی وجہ سے گھر میں بے سکونی، بربادی اور پریشانی پیدا ہوگی۔ اس شخص نے کہا کہ عورت کی بغاوت کیوں ہوگی؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیونکہ مرد ان کے حق پامال کرنے لگیں گے، اپنی بیویوں کو اپنا غلام سمجھنے لگیں گے اور ان کو بے عزت کرنے لگیں گے، اور یوں انسان اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے سکون کو دفن کر دے گا، یعنی کہ انسان اپنی بیویوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرے گا اور ان کو اہمیت نہیں دے گا، ان کے حقوق پورے نہیں کرے گا جو اسلام نے انہیں دیے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، انہیں زندگی جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے عورت کو جینے کا حق دیا اور کچھ حدود دی ہے جس کے اندر رہ کر وہ آزاد زندگی گزار سکتی ہے۔ عام طور پر کمزور کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کافی محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر ان کو ان کے جائز حقوق ملتے ہیں، ورنہ تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ موجودہ دور نے اپنی بحث تخصیص اور احتجاج کے بعد عورت کے کچھ بنیادی حقوق تسلیم کیے اور یہ اس دور کا احسان مانا جاتا ہے، حالانکہ احسان اسلام کا ہے۔ سب سے پہلے اسلام ہی نے عورت کو وہ حقوق دیے جس سے وہ مدت دراز سے محروم چلی آ رہی تھی۔ یہ حقوق اسلام نے اس لیے نہیں دیے کہ عورت اس کا مطالبہ کر رہی تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ عورت کے فطری حقوق تھے اور اسے ملنا ہی چاہیے تھے۔ اسلام نے عورت کا جو مقام و مرتبہ معاشرے میں متعین کیا وہ جدید و قدیم دور کی بیہودہ روایتوں سے پاک ہے۔ نہ تو عورت کو گناہ کا پتلا بنا کر مظلوم بنانے کی اجازت دی ہے اور نہ ہی اسے یورپ کی سی آزادی حاصل ہے۔ اسلام نے علم کو فرض قرار دیا اور مرد و عورت دونوں کے لیے اس کے دروازے کھولے، اور جو بھی اس راہ میں رکاوٹ اور پابندیاں لگاتا ہے سب کو ختم کر دیا۔ اسلام نے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دلائی۔ ناظرین، ایک شخص نے حضرت علی سے پوچھا کہ عورت کے کون سے حق مرد پر واجب ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلا حق، مرد جب بھی عورت سے بات کرے تو اخلاق سے کرے، اس کی عزت کرے، اس سے پیار کرے اور کبھی بھی اسے کسی کے سامنے بے عزت نہ کرے۔ جو بات اسے سمجھانا چاہتا ہو پیار سے سمجھائے، کیونکہ اصلاح برائے اصلاح اکیلے میں کی جاتی ہے اور جو سب کے سامنے کی جائے وہ انسان کو بغاوت کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو احساسات کی مٹی سے بنایا ہے، اس لیے وہ ہر وقت کسی نہ کسی احساس میں رہتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی عورت کی
چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کا شکریہ ادا کرتے رہے، اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی تعریف کرتا رہے، بار بار اپنی محبت کا اظہار کرتا رہے، تاکہ عورت کے احساسات اپنے مرد کی طرف رہے اور کسی اور مرد کی طرف مائل نہ ہو سکے۔ تیسرا حق، مرد کو چاہیے کہ گھر کے کاموں میں اپنی عورتوں پر رحم کرے، اس کا ساتھ دے، اس کا ہاتھ بٹائے۔ جبکہ چوتھا حق یہ ہے کہ مرد کبھی بھی اپنی بیوی کا مذاق نہ اڑائے، اور جو چیز اسے نہ آتی ہو اس کی اسے تعلیم دے، اسی طرح اسے کمتری کا بھی احساس نہ ہوگا۔ پانچواں حق یہ ہے کہ اپنی بیوی کا احساس کرے اور ضروریاتی زندگی کی ہر شے جو عورت کو چاہیے اسے مہیا کرے۔ ناظرین، اسلام میں عورت کو ایک خاص مقام دیا ہے اور ان کے فرائض بھی مرتب کیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ حقوق و فرائض کو پورا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ آمین یا رب العالمین۔